السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد انیس سبالہ خانہ. کراچی ٹوڈے کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں، آؤٹ ڈور سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں، اور پھر دعا کو شامل کرتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا میں جب ہم سب شامل ہو جاتے ہیں تو کیا ہی بات ہوتی ہے. ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں بہت تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے. تو ہم دعا کو بھی شامل کریں گے. تو آئیے کلام شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آؤٹ ڈور سیگمنٹ، اور اس کے بعد دعا. درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جو پڑی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے سارا جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں. اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کی بادب حاضری اور مکہ المکرمہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے. ناظرین، آج جو میں بات کروں گا اس حوالے سے بات کروں گا کہ رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے اور مشاہدات میں آتی ہے. ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج تو رمضان کا پہلا دن ہے، کل سے ہم جو ہے کچھ بات کریں گے، کچھ قرآن شریف کی تفسیر بھی پڑھیں گے، تو کچھ نوافل بھی پڑھیں گے. بھی کل آتا ہے تو کہتے ہیں یار آج تو دوسرا روزہ ہے، ابھی تو رمضان کے بہت دن باقی ہے، تو پھر کل کر لیتے ہیں، اور پھر کل مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں بعض لوگوں کو افطار کی دعوتیں آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آج کل سحری کے لیے بھی لوگ ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اتنا کھا پی لیتے ہیں کہ پھر دن بھر جو ہے نا سستی رہتی ہے. تو ایک تو کھانے پینے پہ تھوڑی سی نظر کرنی ہے، اور اس مہینے کو عبادت میں گزارنا ہے. اور سب سے اہم ترین بات کہ اس مہینے میں گھر والے مل کر اپنا ایک ٹارگٹ کو سیٹ کریں کہ بھائی ہم نے جو ہے اس ماہ رمضان میں جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ 25,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا سب گھر والوں نے پہلے چھوٹا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اس کو ہم جو پورے رمضان میں پڑھیں گے، اور 1,00,000 مرتبہ یا 50,000 مرتبہ یا 25,000 مرتبہ درود پاک، اس طرح کچھ وظائف کے جو ہے آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں. اور پھر رات کو بیٹھ کے نا ایک دوسرے سے پوچھنا ہے کہ بھئی چلو میں کلمہ طیبہ کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا، پہلا مہینہ جیسے پہلا جو اشرا ہوتا ہے رحمت کا ہوتا ہے، تو اس کو درود شریف کا آپ ٹارگٹ رکھ دیں. تو ایک چارٹ بنا لیں کہ بھئی ہمیں 50,000 اس 10 دنوں میں پڑھنا ہے. تو پھر اس کے بعد رات کو بیٹھ کے نا گھر والے ایک لسٹ بنے، ہاں بھائی آپ نے کتنے درود شریف پڑھے. وہ کہے گا آج تھوڑی سی مصروفیت تھی تو میں نے 100 پڑھے. تو یقیناً پھر دوسرا کہے گا یار میں نے تو 1000 پڑھ لیے. تو تیسرا کہے گا یار گھر والے مل کر تو یہ 25,000 یا 50,000 کا ٹارگٹ نا اپنے گھر والوں کے حساب سے طے کریں. پھر دوسرے مہینے میں کلمہ طیبہ کا کر لیں. آخری اشرا آئے گا جو جہنم سے
آزادی کا ہوگا تو اس میں پھر استغفار کے کوئی ٹارگیٹ سیٹ کر لیں، تو پھر اس طرح اگر ہم کریں گے تو پھر گھر والوں کو بھی ایک مطلب انرجی آ جائے گی اور بڑا اچھا لگے گا، اور پھر آخر میں جب ہم حضور کی بارگاہ میں ثواب پیش کریں گے، اپنے مرحومین کو ثواب پیش کریں گے تو اس کی کیفیت ہی بڑی زبردست ہوگی۔ اور یقین جانیں عید دراصل انہی کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور دیگر عبادات میں، تو ان کو عید کا پھر لطف بھی آتا ہے، تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جو چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر روزے فرض ہو چکے ہیں، اگر گھر والے امی ابو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تم چھوٹے ہو، تو امی ابو سے کہو کہ جب اسلام نے مجھے کہہ دیا تو مجھے روزہ رکھنا ہے، تو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ گھر والوں سے بھی درخواست ہے کہ جن کے اوپر فرض ہو چکے ہیں روزے، ان کے لیے ضرور ان کی ہمت افزائی کریں۔ تو دعا سے پہلے اس سیگمنٹ میں جو آؤٹ ڈور ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد دعا کی طرف۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، دنیا کی بھلائی عطا فرما، مالک یوم الدین برکتوں کا نزول فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عافیتوں کو نصیب فرما، مالک مولا زوال نعمت سے بچا لے، مالک مولا رمضان کے بقیہ جتنے ایام ہیں مالک مولا اس میں بھی روزہ رکھنے کی اور عبادات کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، ہم پر رحم والی نگاہ فرما، ہم پر برکتوں والی نگاہ فرما، مالک مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے آل اولاد سے ہم سب سے راضی ہو جا، مالک مولا جن کے گھروں میں بچے اور بچیاں رشتوں کے انتظام میں ہیں اللہ ان کو اچھے اور غیر لالچی رشتے عطا فرمائے، جو جوڑے جن کی شادی ہو چکی ہے اور ابھی تک اولاد ان کے یہاں پہ نہیں ہوئی، کسی کو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، مالک مولا سب کو
صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، فلسطین کی خیر ہو جائے، فلسطین میں جو مسلمان شہید ہوئے سب کے درجات کو بلند فرما، ان کے مددگار کو پیدا فرما، مسلمان حکمرانوں کو، مسلمان سپاہ سالاروں کو جو فلسطین سے دور ہیں ان کے دلوں میں ان کے لیے درد جگا دے اور ان کی مدد کے لیے ان کو کوشاں کر دے، ان کی طرف قدم بڑھا دے، اور مالک مولا پاکستان کو استحکام مل جائے، عالم اسلام کی خیر ہو جائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔